الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات علماء کرام، دارالعلوم جامعہ زکریا کے حضرات اساتذہ کرام، کمیٹی کے خصوصی ارکان اور جامعہ کے معاونین حضرات اور عزیز طلباء، دارالعلوم جامعہ زکریا جو حضرت قطب الافطار شیخ طریقت محدث جلیل فخر الاماثل حضرت مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ، جن کا پوری ملت پر بڑا عظیم احسان ہے، فن حدیث کی خدمت اور علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت اور تصوف اور سلوک کے حوالے سے حضرت نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یہ جامعہ ان کے نہایت ہی اہم خادم خلیفہ حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم قائم کرتا ہے اور وہی اس کے سرپرست اور نگراں بھی ہیں۔ محترم مولانا ساجد الواجدی صاحب نے جامعہ کے معتمم عالی وقار حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم کا پیغام اور حکم ناچیز کو بتایا اور یہاں اس اجلاس میں حاضری کی دعوت، یہاں حاضر ہو کر طلباء کے پروگرام سن کر اور حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم کی رپورٹ اور اہم خطاب بھی سن کر بڑی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے، اور تقریب کا جو مقصد تھا وہ حضرت محترم صاحب نے اپنے خطاب کے ذریعے پورا کر دیا۔ نہایت جامع خطاب اور تقریب کی حضرت کی رہی اور اب کسی تقریب کی ضرورت نہیں ہے، مگر ذمہ داران کا اور حضرت کا حکم ہے تو دو چار باتیں طالب علمانہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت محتمم صاحب نے
دارالعلوم دیوبند کا بھی ذکر کیا، دارالعلوم کی خدمات کا بھی تذکرہ کیا، مدارس اسلامیہ کی اہمیت وغیرہ پر بھی گفتگو فرمائی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ حضرت نے فرمایا اور اس کے مقصد پر روشنی ڈالی۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کا جال پھیلا ہوا ہے مغلوں کے دور میں، لیکن جب انگریز یہاں آئے اور انہوں نے اس ملک پر قبضہ کیا اور اپنا مشن یہاں جاری کرنے کی کوشش کی، تو ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس بر صغیر کو، ہند و پاک اس وقت پورا ہندوستان ہی تھا، آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا جو علاقہ ہے اس کو عیسائی ملک بنانے کا انہوں نے منصوبہ بنایا، اور برطانیہ کے پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا گیا کہ اب وہ دن دور نہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح کا پرچم ہندوستان کے اندر لہرائے اور ہم ہندوستان کو عیسائی ملک بنا دیں گے۔ تو انہوں نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا اور اس پر کام بھی انہوں نے شروع کر دیا، لیکن ہمارے اکابر علماء کرام نے اس کے مقابلے میں ایک دوسرا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ آپ حضرات جو بڑے حضرات ہیں وہ واقف ہیں کہ لارڈ میکالے جو ہندوستان میں تعلیم وغیرہ کا ذمہ دار تھا، اس نے یہاں کی تعلیمی پالیسی کو ایک دم تبدیل کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ ہم اس ملک میں ایک ایسی تعلیمی پالیسی نافذ کرنا چاہتے ہیں جس کو پڑھنے والے رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے، لیکن ذہن و دماغ کے اعتبار سے وہ انگلستانی اور انگریز ہوں گے۔ تو ہمارے اکابر نے جب دارالعلوم دیوبند کے قیام کا منصوبہ بنایا تو انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم دارالعلوم دیوبند میں ایک ایسی تعلیمی پالیسی، تعلیمی نظام لانا چاہتے ہیں جس کو پڑھنے والے رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی، افغانی، ایرانی یا کسی بھی ملک کے ہوں، لیکن وہ اپنے ذہن و دماغ کے اعتبار سے محمدی ہوں گے، اسلامی ہوں گے۔ اور الحمدللہ دارالعلوم دیوبند اس مقصد میں پورے طور پر کامیاب رہا۔ جب دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا تو اس وقت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ ایک صاحب نے وہاں حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہم نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا، آپ دعا فرمائیں۔
تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دیوبند میں مدرسہ قائم کیا، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ کتنے علماء ربانیین کی پیشانیاں اللہ کے سامنے سر پر سجود ہوئی اور گڑ گڑا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ ہندوستان میں بر صغیر میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا کوئی انتظام فرما۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا اور ان کی کڑن اور ملت کے لیے درد کا ثمرہ ہے، اور یہ دیوبند کی قسمت ہے، یہ مدرسہ دیوبند میں قائم ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد اسلام، علوم اسلامیہ کی حفاظت و اشاعت اور مسلمانوں کی حفاظت وغیرہ کی کوشش کرنا تھا، اور یہ دارالعلوم دیوبند ہی تھا، اور دارالعلوم کے بعد 6 مہینے کے اندر مظاہر سہارنپور بھی قائم ہو گیا۔ تو دارالعلوم دیوبند یا مظاہر سہارنپور یا ان کے نہج پر قائم مدارس اسلامیہ یا بعد میں اور جو مدارس قائم ہوئے، ایک بڑا مدرسہ دارالعلوم ندوۃ العلماء بھی قائم ہوا بعد۔ تو یہ جتنے مدارس ہیں ان کا اصل مقصد وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کا، اور اس کا نظام کس طرح قائم کیا جائے، چلایا جائے، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ نے اس کے اصول دارالعلوم دیوبند میں بھی لکھے اور مظاہر سہارنپور کے بھی لکھے کہ مدرسے کا نظام اس طرح قائم ہوگا، ان چیزوں کا لحاظ ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند اگر نہ ہوتا اور ہمارے اکابر کی مخلصانہ جد و جہد نہ ہوتی تو یہ انگریز ہندوستان کو اسپین بنانے میں کامیاب ہو چکے ہو۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اندلس اور اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، مگر 800 سال کے بعد جب وہاں عیسائی آئے، انگریز آئے، تو وہاں مسلمانوں کو تہہ دیر کیا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، بڑی تعداد میں مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا گیا، کرسچن بنا لیا گیا، اور وہاں دینی تعلیم کا کوئی نظام باقی نہیں رہا، کیونکہ جب اسلامی حکومت تھی تو علماء کو بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں، علماء قاضی تھے، بڑے بڑے آفیسر تھے، بڑے بڑے محدث تھے، مگر تنخواہ حکومت دیتی تھی، اور جب حکومت کا خاتمہ ہوا تو یہ تنخواہیں بند ہو گئی، اور اس وقت وہاں کے علماء اندلس میں بچوں کی دینی تعلیم کا نظام قائم نہیں کر پائے کہ بغیر تنخواہ پر یا معمولی تنخواہ پر وہاں مدرسوں میں تعلیم جاری ہوتی، ایسا نہیں ہو پایا۔ یہاں بھی مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی،
مگر جب انگریز یہاں آئے اور اس ملک کو عیسائی ملک بنانا چاہا تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے دیوبند میں دینی تعلیم کا یہ مرکز قائم کیا اور مسلمان بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا نظام حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق قائم اور نافذ کیا، اور علماء نے معمولی تنخواہ پہ یا بغیر کسی تنخواہ کی پورے بر صغیر میں دینی تعلیم کا نظام قائم کیا، برپا دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، مظاہر قائم ہوا، ندوہ قائم ہوا، مدرسہ شاہی مراد آباد قائم ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں مدارس کا جال پھیل گیا، اور شہر شہر، قریہ قریہ، نگر نگر، گاؤں گاؤں چھوٹے چھوٹے مکتب اور مدرسے قائم کر دیے، اور یہ دینی تعلیم تھی۔ اس کی وجہ سے یہاں کے لوگ اسلام پر قائم رہے، اپنے مذہب پر عمل کرتے رہے، دینی بیداری ان کے اندر موجود ہے۔ حضرت نانوتوی نے جو دارالعلوم دیوبند قائم کیا اور اس کا جو نظام قائم کیا تو وہ پبلک ڈونیشن اور عوامی چندے پر کرتا، اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ مذہبی تعلیم اپنے بچوں کو دینا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مسلمانوں کو خود اپنی دینی تعلیم، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے۔ تو عوامی چندے پر دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، معمولی چندے سے شروع ہوا، اور ایک استاد اور ایک شاگرد سے قائم ہوا۔ استاد کا نام بھی ملا محمود تھا، اور طالب علم کا نام بھی محمود حسن تھا۔ یہ طالب علم بعد میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی بنے، یہ پہلے طالب علم ہے۔ بانیان میں اخلاص اتنا تھا کہ ایک استاد اور ایک طالب علم سے قائم ہونے والا مدرسہ اپنے مقاصد میں اتنا کامیاب ہوا کہ انہوں نے انگریزوں کی بڑی حکومت کے چھکے چھوڑا دیے، ان کے عزائم پر پانی پھیر دیا۔ جو اس ملک کو عیسائی ملک بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے، یہاں کے مسلمانوں، غریب مسلمانوں، علماء اور نادار عوام کی محنت اور جد و جہد سے ان کو یہاں سے دیش نکالا دیا، کھدیڑا اور بھگا دیا۔ ملک کو عیسائی ملک بنانا تو مشکل تھا، خود بھی یہاں باقی رہنا مشکل ہو۔ تعلیم میں یہ طاقت ہے۔ یہ مقابلہ ایک طرف تعلیم سے کیا گیا کہ بچوں کو دینی تعلیم دی جائے، اور دارالعلوم دیوبند خالص دینی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا۔ اس وقت حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہاں کے نصاب میں خالص دین رکھا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ انگریزی تعلیم اور عصری تعلیم کے لیے اسکول کالج موجود ہیں، سرکاری بھی ہیں، مسلمان اپنے طور پہ بھی قائم کر سکتے ہیں، مگر دینی تعلیم کے مدرسے نہیں ہیں، اس لیے ہم نے دینی تعلیم کا ادارہ قائم کیا۔
علماء نے انگریزی تعلیم کی مخالفت نہیں کی، انگریزی تہذیب کی مخالفت، کہ انگریزی تعلیم سے انگریزی تہذیب آتی ہے اور انگریزی تہذیب سے پھر آدمی انگریزی تہذیب ہی کا رہ جاتا ہے، اسلام پر عمل نہیں کر پاتا۔ تو اگر صرف انگریزی تعلیم ہو، دینی تعلیم نہ ہو، دینی تربیت نہ ہو، تو آدمی بہک سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے دینی تعلیم کے لیے یہ مدرسے قائم کیے، اور ایک طرف بچوں کو دین پڑھایا، قرآن و حدیث کی تعلیم دی۔ حدیث شریف میں ہے کہ العلم ثلاثہ، علم 3 طرح کا ہوتا ہے، آیت محکمہ و سنت قائمہ و فریضۃ عادلہ۔ قرآن کریم، قرآن کی غیر منسوخ آیتیں، و سنت قائمہ اور معمول بہا حدیثیں، وفریضۃ عادلہ اور اعتدال پر مبنی احکام۔ تو قرآن، حدیث اور فقہ یہ 3 علوم ہیں جن کو حدیث میں فرمایا گیا کہ اصل علم یہی ہے۔ پھر 3 ان کے اصول ہیں، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ۔ یہ 6 علوم ہیں جو بنیادی اسلامی علوم ہیں، اور قرآن و حدیث کا مقصد ہے۔ فرمایا وما سوا ذالک فہو فضل۔ یہ 6 علوم ہیں، ان 6 علوم کے علاوہ جو اور علم ہیں وہ زائد ہیں، اگر وہ آ جائیں تو باعث فضیلت ہے، یا وہ زائد ہیں، ان کی اتنی اہمیت نہیں۔ اب ان علوم کے علاوہ جو ہیں، کچھ علوم وہ ہیں جو مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ حدیثیں سمجھ میں آئیں گی، نہ فقہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ وہ علوم ہیں جو تفسیر، حدیث اور فقہ سے پہلے پڑھائے جاتے ہیں، جیسے تاریخ ہے، زبان ہے، نحو ہے، صرف ہے، منطق ہے، بلاغت ہے، معانی ہے، ادب ہے۔ یہ سارے علوم وہ ہیں جو قرآن اور حدیث سمجھنے میں معاون ہیں۔ یہ وما سوا ذالک میں یہ بھی ہیں، اور وما سوا ذالک میں انگریزی اور عصری علوم بھی ہیں۔ اسی طرح ہمارے بعض اکابر نے علم کی جو تقسیم کی ہے وہ علم نافع اور غیر نافع سے کی، کہ ایک علم وہ ہے جو نفع بخش ہے، ایک وہ ہے کہ اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں۔ تو نافع علوم میں دینی علوم بھی آتے ہیں اور عصری انگریزی علوم بھی آتے ہیں۔ تو دینی تعلیم کے ذریعے اسلام کی حفاظت و اشاعت کا انتظام کیا گیا۔ پھر مدارس کے ان علماء ہی نے اس ملک کے اندر انگریزوں کو کھدیڑنے، ان کو ناکام بنانے کا منصوبہ بھی بنایا، اور ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو پہلی کوششیں ہوئیں وہ مسلمانوں نے کی۔ پھر ہمارے علماء بھی اس میں شامل رہے بڑی تعداد میں۔
پہلی جو کوشش ہے وہ جنگ پلاسی کی ہے، مرشد آباد کی. پھر سلطان ٹیپو کے ذریعے میسور کے اندر انگریزوں کا مقابلہ کیا گیا، مگر دو غداروں کی وجہ سے یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی. چنانچہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن. تو میر جعفر اور میر صادق یہ دو انگریزوں کے پٹھو اور غلام ہو گئے. انہوں نے غداری کی، انگریز جنگ میں کامیاب ہوا کہ پورے ہندوستان پہ آہستہ آہستہ اس کا قبضہ ہوا. پھر 1857 کی جنگ آزادی ہے. یہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اور جنگ پلاسی 1757 کی، اس میں بھی کامیابی نہیں ملی پورے طور پر. پھر حضرت سید احمد شہید علیہ الرحمہ نے بالا کوٹ کے میدان میں انگریزوں سے اور سکھوں سے مقابلہ کیا، کیونکہ وہ بھی انگریزوں کے پٹھو تھے. حضرت وہاں شہید کر دیے گئے اور یہ طے ہوا کہ افراد کو تیار کیا جائے. یہ جو جنگ ہے وہ افراد نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہو رہی. اب دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا، جس کا مقصد قرآن و حدیث کی تعلیم بھی تھا، اور ایک مقصد انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے افراد تیار کرنا بھی تھا، اور انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کا مقصد یہ کوئی دنیا کا مقصد نہیں تھا، اس میں بھی آخرت ہی مقصود تھی. کہ اگر یہ انگریز یہاں رہتے ہیں تو انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم ملک کو عیسائی ملک بنائیں گے، تو اگر اس ملک کو اپنے حال پر رہنے دینا ہے اور یہاں کے مسلمانوں اور ہندوؤں کو اپنے اپنے مذہب پر رہنے کا موقع دینا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انگریزوں کو یہاں سے بھگایا جائے. تو دارالعلوم دیوبند کے ذریعے افراد تیار کیے گئے. جو افراد پیدا ہوئے انہوں نے بعد میں جنگ آزادی کی قیادت. دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ، انہوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا، تحریک ریشمی رومال کا. کہ ریشمی رومال پہ کچھ خفیہ تحریریں لکھوائی جاتی ہیں اور وہ بعض علاقوں میں پشاور اور اس کے آس پاس افغانستان وغیرہ میں بھیجی جاتی ہے. وہاں لوگوں میں بیداری پیدا کی جاتی ہے اور ان لوگوں کو اس پر آمادہ کیا گیا تھا. اور دوسرے ملکوں میں بھی، حرمین میں بھی یہ کوشش ہوئی تاکہ وہاں سے یہاں انگریزوں پر حملہ کر دیا جائے اور اندر سے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بغاوت کریں. تو یہاں سے اندرونی بغاوت اور تحریک خلافت جو تھی، خلافت کا جو مرکز تو سن دنیا تھا، وہاں سے انگریزوں پر حملہ کیا جائے. تو یہ خارجی یورش ہوگی، انگریز اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، ملک چھوڑنے پر مجبور ہوگا. مگر یہ کوشش پورے طور پر کامیاب نہیں ہوئی. تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی راز فاش ہو گیا، گرفتار کر لیے گئے اور مالٹا جیل بھیج دیا گیا انہیں.
حضرت اس وقت مکہ مکرمہ میں گرفتار حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کو کیا گیا، لیکن حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی وہاں موجود تھے، ان کے خلاف کوئی وارنٹ نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ حضرت کے ساتھ میں بھی جاؤں، کیونکہ حضرت کے بڑے چہیتے، بڑے فدائی، بڑے محبوب شاگرد، تو استاذ کو تنہا چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ مالٹا حضرت شیخ الہند کو بھی بھیجا گیا، حضرت شیخ الاسلام بھی ساتھ گئے، اور اس میں ایسی خدمت کی، اس طرح کی خدمت بہت مشکل ہے۔ پھر حضرت شیخ الہند کو رہا کیا گیا، یہ حضرات بمبئی پہنچے، تو حضرت شیخ الہند کا وہ مقام تھا کہ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، حکیم اجمل صاحب اور دوسرے بڑے بڑے جو لیڈر تھے آزادی کے، وہ حضرت شیخ الہند کے استقبال کے لیے بمبئی میں تھے۔ حضرت وہاں تشریف لائے، پھر وہاں ملک کی آزادی کا منصوبہ بنا، اور حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے یہ رائے پیش کی کہ تنہا مسلمان اپنی کوشش سے ملک کو آزاد نہیں کرا سکتے، تنہا ہندو بھی آزادی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے سارے لوگوں کو مل کر لڑنا ہوگا۔ اور حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ تحریک خلافت یہاں قائم ہوئی، تو مہاتما گاندھی نے مسلمانوں کی بڑی مدد کی، اور مسلمان گاندھی سے مانوس ہو گئے، تو حضرت شیخ الہند نے یہ منصوبہ بنایا کہ جنگ آزادی مل کر لڑی جائے، اور اس سلسلے میں قائد موہن چند کرم چند گاندھی کو بنایا، جو اس وقت نہ گاندھی تھے نہ مہاتما تھے۔ پھر خلافت کمیٹی کے فنڈ سے پورے ملک میں گاندھی کو متعارف کرایا گیا۔ اس طرح سے مہاتما گاندھی متفقہ قائد قرار پائے، اور یہ حضرت شیخ الہند کی تجویز تھی۔ اس سلسلے میں گاندھی بار بار دیوبند بھی آئے، جواہر لال نہرو بھی آئے، اور دیوبند ایک بڑا مرکز بن گیا۔ تو یہ جو کوشش ہوئی جس میں ملک آزاد ہوا، یہ اصلاً حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ کی کوشش، اور انہوں نے ان سارے ہندو مسلمان لیڈروں کو جوڑا تھا۔ اس لیے ملک جو آزاد ہوا تو وہ مسلمانوں کی کوشش اور پھر سب لوگوں کی متفقہ کوشش سے ہوا۔ بہت سے برادران وطن خواب خرگوش میں تھے، خواب غفلت میں تھے، اور بہت سے تو انگریزوں کے پٹھو اور ان کے مخبر تھے۔ انہوں نے کوئی آزادی کے لیے لڑائی نہیں لڑی، بلکہ آزادی کے لیے لڑنے والوں کو انہوں نے انگریزوں کے ذریعے تکلیف دلانی چاہیے، مخبری کی، پریشان کیا۔ تو ملک کو آزاد کرانا اس لیے ضروری تھا کہ اگر انگریز یہاں رہ جاتے تو مسلمانوں کا اسلام پر رہنا، ہندوؤں کا اپنے مذہب پر رہنا، سکھوں کا اپنے مذہب پہ رہنا
مشکل ہو جاتا، پورے ملک کو وہ عیسائی بنا کر چھوڑتے، اور اسپین میں جو نقشہ انہوں نے دیکھا تھا، بنایا تھا، وہ یہاں بھی بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے جد و جہد آزادی میں یا جنگ آزادی میں مسلمانوں کا اور علماء کا کردار قائدانہ اور رہنمائیانہ رہا ہے۔ اب آزادی کے بعد پھر اور بہت سے مسائل آئے، جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، اور اب کہتے رہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ملک آزاد ہوا اور تقسیم بھی ہو گئی، لیکن ہمارے جو قائدین تھے ان میں دو نظریے تھے۔ ایک کی قیادت حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی فرما رہے ہیں، ایک کی قیادت حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی فرما رہے ہیں، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی بھی اسی نظریے کے حامی ہیں۔ تو ایک طبقہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان ایک رہے، مسلمان پہلے کی طرح یہاں رہیں تو مضبوط رہیں گے، اگر تقسیم ہو گئی تو یہ تقسیم جلد بازی میں ہوگی، اور وہی ہوا۔ تھوڑی سی زمین پاکستان کے نام پہ الگ کر دی، حالانکہ تقسیم آبادی کے اعتبار سے ہونی چاہیے تھی، وہ آبادی کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہو پائی، اور جو انگریزوں کا ذمہ دار اور گورنر تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، وہ جواہر لال کا دوست تھا، اور جواہر لال کی وجہ سے اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور وہ حصے جو پاکستان میں جانے تھے اس کو پورا حصہ اس کو نہیں دیا۔ اس طرح تقسیم ہوئی، اور اس تقسیم کے بعد پھر بار بار یہی تانا لوگ دہراتے ہیں کہ بھئی تمہارے لیے ایک ملک ہم نے الگ کر دیا، اب آپ وہاں چلے جاؤ۔ حالانکہ آج بھی ہندوستان میں مسلمانوں کی جتنی تعداد ہے پورے پاکستان میں، جو کہ مسلم ملک ہے، وہاں بھی مسلمان اتنے نہیں ہیں، اس سے زیادہ آج بھی یہاں مسلمان موجود ہیں الحمدللہ، اور بعض لحاظ سے بہرحال اچھی حالت میں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان ہیں جو دین سے محبت رکھتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، دین کی قیادت بھی کرتے ہیں، اور جو مسلمان مسائل کا شکار ہیں بہرحال اس میں بھی ثواب ہی ملتا ہے۔ تو ملک آزاد ہوا ہے تو علماء اور مسلمانوں کی بدولت، اس کے بعد جو مسئلہ پیدا ہوا ہے یہاں وہ ہے مسلمانوں کے حقوق کا۔ جمعیت پارلیمنٹری سیاست سے الگ ہو گئی، لیکن اپنے طور پر مسلمان ایم پیز وزراء وغیرہ ہوتے رہے، اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی، خاص کر جمعیت علماء کے حضرت مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی وغیرہ، انہوں نے بہت پہلے پارلیمنٹ میں یہ بیان کیا تھا کہ اس ملک میں جواہر لال نہرو کو رہنے کا جتنا حق ہے، حفظ الرحمان کو بھی اتنا ہی حق ہے۔ تو یہ اس زمانے میں پارلیمنٹ میں جرأت کی آواز بلند کرنا بہت مشکل تھا،
لیکن یہ ہمارے اکابر تھے، انہوں نے مسلمانوں کی نیابت کی، قیادت کی، نمائندگی کی۔ تو آزادی کے پلیٹ فارم سے بھی دارالعلوم دیوبند کی خدمات کی۔ پھر ایک بڑا کام یہ ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف جتنی طاقتیں تھیں، مدارس کے فضلاء ہی نے ان کا مقابلہ کیا۔ انگریز لندن سے اور بڑے بڑے شہروں اور اپنے ملکوں سے انگریز پادری یہاں بلاتے تھے، ان کی تقریریں ہوتی تھیں۔ ایک پادری فنڈر کے نام سے یہاں آیا اور دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اس نے تقریریں کی اور کہا کہ قرآن صحیح کتاب نہیں، ہماری انجیل اور بائبل یہ صحیح کتاب ہے، اور جس طرح یہ اتاری گئی ہے اسی طرح موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، جبکہ قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ اس کا چیلنج تھا۔ اس زمانے میں ایک بڑے عالم حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانہ دیوبند کے قریب ہی ایک جگہ ہے، بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ بھی تھے۔ جس گاؤں میں وہ چھپے تھے کچھ دنوں، میں وہاں ایک دفعہ گیا تو وہاں ان کی کرامت لوگوں نے بتائی کہ انگریزوں کے خلاف جو جہاد ہوا اس میں دیوبند کے اکابر شریک ہوئے، اس میں مولانا رحمت اللہ صاحب بھی تھے۔ انگریزوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ کیرانے سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں ہے، وہاں چلے گئے۔ پردھان نے کہا کہ انگریز کے فوجی آ رہے ہیں، کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو پکڑ نہ لیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کھیت میں چلے جاؤ، وہاں ویسے بیٹھے رہو، یہ دکھاؤ کہ وہ کچھ کام کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بتایا، بعد میں یہ بات میں نے کتاب میں بھی پڑھی کہ ایک کھیت کی میٹ پر دو کھیتوں کے بیچ میں جگہ ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں کھرپا تھا، وہ زمین یوں کر رہے تھے، کھود رہے تھے۔ انگریز کے فرستادہ پولیس اور فوجی گھوڑے پر دوڑے ہوئے گاؤں میں آئے۔ کہا رحمت اللہ کہاں ہے؟ کسی نے نہیں بتایا، مگر شاید کسی نے کہہ دیا اور شاید کھیت میں ہوں، تو وہ کھیت پہنچ گئے اور جہاں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب بیٹھے تھے اسی کے قریب اس کے گھوڑے دوڑتے ہوئے گئے، اور حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب نے بعد میں بتایا کہ گھوڑے کی ٹاپ سے جو مٹی نکل رہی تھی وہ میرے بدن میں پڑ رہی تھی، مگر انگریزوں نے مجھے دیکھا نہیں اور وہ چلے گئے اور کہا کہ وہ پتہ نہیں کہاں ہے، چلو کہیں بھاگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے خلاف بھی وارنٹ گرفتاری تھا۔ چھتہ مسجد میں ان کا کمرہ تھا، وہ وہیں رہتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت گرفتاری کا وارنٹ لے کے گھوم رہا ہے آدمی، آپ کہیں چھپ جائیں۔ تو 2-3 دن آپ کہیں چھپ گئے، اس کے بعد پھر نکل آئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت وہ ابھی آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دشمن کی وجہ سے چھپنا بس 2-3 دن ہی ثابت ہے۔ ہجرت کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کے سفر پہ روانہ ہو رہے تھے تو غار ثور میں آپ ٹھہرے اور وہاں بھی یہ ہوا تھا کہ دشمن ایک دم قریب آ گیا تھا اور حضرت ابوبکر نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ دشمن بالکل قریب ہے، اگر وہ ذرا سا ہمیں جھک کر دیکھنا چاہے تو سوراخ سے دیکھ لے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہ آدمی وہیں سے واپس ہو۔ اسی طرح حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ 3 دن کے بعد نکل آئے، پھر اللہ نے کس طرح بچایا ان کو کہ وہ آرن گرفتاری لے کر وہ آدمی مسجد میں ہی آ گیا ان کے کمرے کے پاس، اور وہ سامنے تھے، ان سے پوچھا کہ قاسم کہاں رہتے ہیں، انہی سے پوچھ رہا۔ تو حضرت نانوتوی جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں سے تھوڑا ہٹ گئے اور کہا کہ قاسم ابھی تو یہی تھا، مطلب یہ کہ ابھی یہی تھا اب ہٹ گیا۔ وہی سمجھا کہ وہ کوئی اور ہوں گے، یہاں سے چلے گئے واپس ہو، اور لے جا کے کہا کہ وہ تو کہیں ملتے نہیں۔ تو اس طرح ہمارے اکابر نے آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد اور حفاظت اس طرح فرمائی۔ اب حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب نے اس پادری فنڈر سے کہا کہ ہم تمہاری باتوں کا جواب دیں۔ آگرے میں مناظرہ طے ہوا اور انگریزوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا، بڑے بڑے سربراہ وہاں موجود تھے۔ مناظرے میں یہ طے ہوا کہ اگر مولانا رحمت اللہ صاحب یہ ثابت کر دیں گے کہ انجیل میں تبدیلی ہوئی ہے تو پادری فنڈر مسلمان ہو جائے، اور اگر پادری فنڈر یہ ثابت کر دے گا کہ قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے تو مولانا رحمت اللہ صاحب عیسائی اور کرسچن ہو جائے۔ مناظرہ ہوا، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب نے انجیل کی آیتوں کو پیش کر کے ثابت کیا کہ دیکھو یہ آیت پہلے نہیں تھی، جب نازل ہوئی تو یہ آیت نہیں تھی، یہ بعد میں بڑھائی گئی۔ 3 آیتوں کے بارے میں بتایا انہوں نے، یہ 3 تبدیلی بالکل کھلی بھی ہے۔ پادری فنڈر نے بھی مانا اس کو، ہاں یہ کچھ تبدیلی ہوئی ہے میں مانتا ہوں، مگر جو شرط تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، مسلمان نہیں ہے، بھاگ گیا۔ یہاں سے بھاگ کر وہ قسطنطنیہ گیا، جس کو آج کل استنبول کہا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ اسلامی خلافت کا مرکز ہے اور اس کی حکمرانی بہت سے ممالک پر تھی، مسلم ممالک، وہ سب خلافت کے ماتحت تھے۔ یہ پادری فنڈر یہاں سے بھاگ کر استنبول گیا، وہاں بھی وہی چیلنج کرنے لگا۔ بادشاہ نے مکہ مکرمہ میں گورنر کو لکھا کہ یہ پادری آیا ہے، بہت چیلنج کرتا ہے، یہاں کوئی عالم اس کا جواب دینے والا نہیں۔ آپ دیکھو مکے میں ساری دنیا کے مسلمان آتے ہیں، وہاں کوئی آدمی ہو تو اس کو آپ بھیجیں۔ یہ مولانا رحمت اللہ صاحب یہاں سے چھپتے چھپاتے مکہ مکرمہ چلے، وہاں کے گورنر نے خبر کرائی تو پتہ چلا کہ ایک مسلمان، ایک عالم جو ہندوستان کے ہیں، وہ عیسائیوں کا جواب دیتے ہیں، تو ان کو شاہی اعزاز سے استنبول ترکی بھیجا گیا۔ اور جب اس پادری فنڈر
کہ ہندوستان میں جس مسلمان عالم نے میرے چھکے چھڑائے تھے وہ تو یہاں بھی آ رہا ہے، تو لکھا ہے کہ وہ وہاں سے کہیں بھاگ گیا، اس میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ مقابلہ کرے۔ اب کہنے کو تو یہ ایک مناظرہ ہے، لیکن اگر پادری فنڈر کی باتوں میں کچھ مسلمان آ جاتے تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ تو ایک طرف اقتدار کے ذریعے اس ملک کو عیسائی بنانے کی کوشش، دوسری طرف پادریوں کے ذریعے مسلمانوں اور ہندوؤں کو چیلنج کرنے کی بات۔ تو مناظرہ کر کے اس کو لاجواب کیا۔ اس طرح ہزاروں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت۔ تو انگریزوں اور عیسائیوں کی ان کوششوں کا جواب ہمارے علماء نے دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بدعمالیاں تھیں، کفر اور شرک تھا۔ اتنی ساری کوشش کے باوجود ہندوستان کے بعض علاقے ہیں، آپ وہاں جائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ پورے طور پر اصلاح ابھی نہیں ہوئی ہے، اب بھی ضرورت ہے۔ اب بھی بہت سے ناخواندہ جاہل غریب مسلمان شرک میں مبتلا ہیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، میں چنڈی گڑھ گیا تو ایک صاحب کے یہاں ناشتہ واشتہ تھا، مسلمان تھے، تو وہاں گرو نانک کی تصویر لٹکی ہوئی، اور جس کپ میں انہوں نے چائے لا کر دی اس میں گرو نانک کی تصویر تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیوں کرتے ہو آپ؟ تو شرک ہے۔ حضرت وہ سکھ لوگ ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ایمان کا ہی سودا کر لیا ہے، تو شرک ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ آپ خوش نہیں کرتے۔ یہ ایمانی کمزوری ہے، یہ میں نے خود دیکھا۔ اسی طرح ایک علاقے میں گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں مورتی بنی ہوئی رکھی ہے، مورتی رکھی ہے، ہندوستانی ہے، راجستھان کا بعض علاقہ، اور بہت سی جگہوں میں اب بھی یہ مل جائے گا۔ اتنی کوشش علماء کی، جماعت کی، مصلحین کی، مگر اب بھی برادران وطن سے متاثر ہو کر شرک کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، وہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ مدارس کی محنت ہے، تبلیغی جماعت کی محنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اس امت میں 3 طرح سے منتقل کیا۔ ایک تعلیم کے ذریعے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو تعلیم کے ذریعے آپ نے دین صحابہ میں منتقل کیا ہے، دعوت کے ذریعے منتقل کیا ہے، اور اصلاح اور تزکیے کے ذریعے دین لوگوں میں آیا ہے۔ یہی 3 طریقے تعلیم، دعوت اور اصلاح کے، یہی اسلام کی حفاظت اور نشر و اشاعت کے قیامت تک رہنے والے طریقے ہیں، جس میں اصل تعلیم ہی سے دعوت ہے، اور دعوت سے پھر اور تعلیم سے پھر اصلاح ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن۔
آپ اپنے رب کے دین کی طرف بلائیں حکمت کے ذریعے۔ تو دعوت میں سب سے بنیادی چیز ہے حکمت، اور حکمت کے جو معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں وہ ہے علم الکتاب والسنہ، قرآن و حدیث کا علم۔ تو دعوت کے لیے قرآن و حدیث کا علم چاہیے۔ تو اصل چیز تعلیم ہے، اگر تعلیم نہیں ہے تو دعوت صحیح طریقے پہ نہیں ہو سکے۔ تو دعوت، تعلیم، اصلاح، حضور کے زمانے میں سب کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بعد میں اس کو تقسیم کر دیا۔ تعلیم مدرسوں میں لے لی، دعوت کا کام مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء اور فضلاء نے لے لیا، اور حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ نے یہ کام یہاں اس طرح شروع کیا، اور تزکیہ اور اصلاح کا کام ہمارے مشائخ اور بزرگوں نے لیا۔ اور تینوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، تینوں کام ضروری ہیں، اور تینوں کام دین کے ہیں۔ اگر مدرسے والے سمجھیں کہ ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ سمجھنا ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی یہ سمجھے کہ بس دین کا کام صرف دعوت اور تبلیغ ہے، یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اصلاح اور تزکیہ وہ بھی دین کا کام ہے، دعوت کا کام بھی دین کا کام ہے، تعلیم کا کام بھی دین کا کام ہے، یہ سارے کام دین کے ہیں، اور یہ سارے کام قرآن و حدیث سے نکلے ہیں۔ اور قرآن و حدیث جہاں پڑھایا جاتا ہے مدرسے، ان مدرسوں سے نکلے ہیں۔ اس لیے مدارس کی یہ برکت ہے کہ آج بر صغیر میں یا باہر بھی جہاں کہیں آپ کو دین نظر آتا ہے، جہاں کہیں اسلامی لباس نظر آتا ہے، جہاں چہروں پر داڑھیاں اور سروں پہ ٹوپیاں نظر آتی ہیں، جہاں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جہاں مسجدوں میں اللہ کا ذکر اور نماز وغیرہ ہوتی ہے، جہاں دین اور دعوت کی چلک پھرت ہے، یہ سب صدقہ ہے ہمارے بزرگوں کا، علماء دیوبند۔ اور علماء دیوبند جب کہتے ہیں تو اس سے اہل حق علماء مراد ہوتے ہیں، چاہے وہ دیوبند کے فارغ ہوں، مظاہرون کے فارغ ہوں، دارالندوہ کے فارغ ہوں، کسی بھی مدرسے کے فارغ ہوں، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ دیوبند کے اکابر کا مسلک مشرب ہے، اور یہ مسلک حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، ان اکابر اور بعض اور اکابر کے بیان کردہ عقائد اور نظریات کا نام، جو بھی اہل حق عالم ہے وہ دیوبندی، چاہے وہ گجرات کا ہو، مہاراشٹر کا ہو، اڑیسہ کا ہو، آسام کا ہو، کہیں کا بھی ہو، ہندوستان کا ہو یا اور کہیں کا ہو۔ تو آج اس ملک میں بھی لاکھوں مدرسے دارالعلوم کے انداز پر ہیں، اور ملک کے باہر بھی الحمدللہ ایسے مدرسے کھل گئے۔ رئیس شؤون الحرمین شیخ محمد ابن عبداللہ السبیل مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے، وہ دارالعلوم دیوبند آئے، تو انہوں نے تقریر میں بھی کہا اور اپنے معائنے میں بھی یہ لکھا ہے کہ میں کئی بر اعظموں میں گیا، ساؤتھ افریقہ اور یورپ کے ممالک،
لندن، امریکہ، ہندوستان تو آیا ہی ہوں، بنگلہ دیش، پاکستان کے ممالک میں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہاں بڑے بڑے مدرسے قائم ہیں جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مدرسے کس نے قائم کی، تو انہوں نے کہا کہ قائم کرنے والے یا تو براہ راست دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں یا دارالعلوم دیوبند کے علماء اور فضلاء کے شاگرد ہیں۔ تو یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی اخلاص کی برکت ہے کہ صحیح اسلام کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور عمل اور دعوت کے لیے ادارے باہر میں قائم ہو رہے ہیں، تو دارالعلوم ہی کے انداز پر قائم ہو۔ آئس قرنی سعودی عرب کے ایک بڑے داعی ہیں، وہ دیوبند آئے، بہت شاندار انہوں نے تقریر بھی کی، پھر مہمان خانے میں بیٹھے، بات چیت ہوئی، میں بھی تھا اس میں، تو انہوں نے مہمان خانے میں کہا کہ علم آپ کو اور جگہوں پر بھی مل سکتا ہے، لیکن علم کا نور جو میں دارالعلوم دیوبند میں دیکھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے۔ وہ دنیا گھومے ہوئے آدمی، ان کی ایک کتاب ہے لا تحزن، غم مت کیجیے، وہ کروڑوں کی تعداد میں چھپی، بڑے عالم ہیں اور شاہوں سے بھی بڑے تعلقات رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ازہر چلے جائیے، بڑا علم کا مرکز وہ بھی مانا جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو آدمی بخاری پڑھا رہا ہو وہ پینٹ شرٹ میں بیٹھا ہو، داڑھی مڈا ہو، سر پہ ٹوپی نہ ہو، اور بخاری پڑھاتے ہوئے سگریٹ بھی پی رہا ہو، یہ سب ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا وہاں جو ازہر ہے وہاں دینی تربیت نہیں ہوتی، یہ سب وہاں ہو سکتا ہے، لیکن یہ دیوبند ہے جہاں میں نے علم کا نور دیکھا، تو یہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کی محنت اخلاص کا صدقہ ہے کہ انہوں نے مدرسہ قائم کیا دنیا کے لیے نہیں، دین پڑھانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، دین کے لیے اصلاح کرنے کے لیے، عوام کی خدمت کرنے کے لیے، اور سارے جو بڑے بڑے اکابر ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ نے وہ واقعات آپ بیتی میں لکھے ہیں، وہ آپ بیتی ہر عالم کو اور ہر فاضل کو پڑھنی چاہیے، اس میں بڑے بڑے اکابر کے واقعات لکھے ہیں، کسی کو پیشکش ہوئی اتنی بڑی تنخواہ کی، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو، حضرت نانوتوی کو، خود حضرت شیخ الحدیث صاحب کو بھی بڑی بڑی تنخواہوں کی پیشکش ہوئی، انہوں نے قبول نہیں کیا، اگر ان تنخواہوں پہ وہ چلے گئے ہوتے تو آج حضرت شیخ الحدیث کا وہ مقام نہ ہوتا، حضرت نانوتوی کے ذریعے دین کی یہ خدمت نہ ہوتی، اس لیے ہمارے اکابر نے دین کو پیش نظر رکھا ہے اور یہ خدمت دین کے لیے کی ہے انہوں نے، یہ مدرسے اسلام کی حفاظت و اشاعت کا مرکز ہے، مدرسوں سے دین پھیل رہا ہے، مدرسوں سے دین باقی ہے، اور یہ جو تین ذریعے ہیں انہی سے دین قیامت تک رہے گا، دینی تعلیم، دینی دعوت اور دینی اصلاح اور تزکیہ۔ اگر یہ مدرسے نہیں رہیں گے، خدا نہ خواستہ، انشاءاللہ قیامت تک کبھی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تک یہ مدرسے قائم رہیں گے،
مدرسوں کے ذریعے دین پھیلتا رہے گا۔ اگر مدرسوں کی یہ تعلیم نہ ہو تو بچے دہریہ ہو جائیں، بچیاں بھی دین سے بیگانہ ہو جائیں۔ یہ مکتب، مدرسے، یہ اسلام کی حفاظت و اشاعت کا مرکز، اسلام کی چھاؤنیاں، اسلام کے مراکز ہیں۔ ترکی سے تو آج کل ترکیہ کہنے لگے ہیں، عربی والے پہلے ہی سے ترکیہ کہتے ہیں۔ تو ٹرکی سے 2 عالم آئے، پھر انہوں نے دعوت دی تو میں بھی گیا ٹرکی۔ تو ٹرکی کے حالات پہلے بہت خراب تھے، اب تھوڑی اصلاح ہوئی۔ پہلے یہ تھا کہ 15 سال کی عمر تک اسکول میں ہی پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی اپنے بچے کو بھی اپنے گھر میں قرآن نہیں پڑھا سکتا۔ اگر کوئی اپنے گھر میں قرآن اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے تو پولیس آئے گی پکڑ کے لے جائے۔ وہاں کے علماء کی قربانیاں انہوں نے بتائی کہ ایک بڑے عالم تھے، رات کو 2-2:30 بجے بچوں کو پڑھا، بچے چھپ کر ایک ایک کر کے ان کے گھر میں پہنچتے، 10-20 بچے آ جاتے، وہ ان کو پڑھاتے۔ پولیس کو پتہ چلتا، چھاپا مارتی، پکڑ کے شہر کو جیل پہنچاتا۔ اور انہوں نے بتایا کہ ایک بڑے عالم تھے، روزانہ 70-80 کلومیٹر کا ٹرین کا سفر کرتا، سیٹ پہ بیٹھے، بغل میں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس سے آہستہ سے پوچھئے سورہ فاتحہ جانتے ہو؟ وہ کہتا نہیں ہے، تو کہا پڑھو، تو آہستہ آہستہ اس کو پڑھا تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ ان کو کچھ پڑھا رہے ہیں۔ پھر اٹھ کے اور کہیں چلے جاتے، وہاں پڑھاتے۔ 70-80 کلومیٹر جانے اور آنے میں وہ یہی کرتے۔ دین کی تعلیم کتنی مشکل تھی، یہاں تو حالات بہت اچھے ہیں الحمدللہ، مدرسے آباد ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، جتنا چاہیں آپ پڑھیں پڑھائیں، لیکن وہاں کا تصور کی اس طرح قربانیاں لوگوں نے دی۔ وہ جو 2 آدمی آئے تھے ان میں ایک کہہ رہا تھا کہ میں نے ازہر میں جا کے حفظ کیا، مصر سے۔ ترکی کا آدمی پورے ملک میں کہیں حفظ نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے کہ میرے والد نے کہا کہ تم انگریزی پڑھ لو گے، قرآن سے نابلد رہو گے، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد تم قبر پہ آؤ اور گونگے بہرے بن کر کھڑے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم قرآن پڑھو اور میری قبر پہ آ کر تم کم سے کم سورہ اخلاص پڑھ دو، سورہ فاتحہ پڑھ دو، درود شریف پڑھو، رسالہ ثواب کرو۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں ازہر گیا، میں نے وہاں حفظ کیا۔ تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہلے بڑی پریشانی تھی، دین سیکھنا بہت مشکل تھا۔ ہمارے ملک میں الحمدللہ بہت آزادی ہے، بہت اعلیٰ قسم کی تعلیم بھی ہے، عربی کی تعلیم ہو، قرآن و حدیث کی تعلیم ہو، اتنی بہتر پختہ یہاں ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ساری دنیا میں کہیں اس طرح کی تعلیم نہیں ہے تو یہ صحیح ہے، کیونکہ یہاں جو لوگ پڑھا رہے ہیں ان کا مقصد دنیا نہیں ہے، جو پڑھ رہے ہیں ان کا مقصد دنیا نہیں ہے، دین ہے۔ اور قرآن و حدیث کے پختہ عالم یہاں بنتے ہیں، مخلص عالم بنتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے یہاں 30-40 سال سے قائم ہے، 30-32 سال سے دورہ بھی یہاں ہے، بڑی خدمات یہاں ہیں الحمدللہ۔ اور گجرات کے علاقے تو مدرسوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور گجرات کا فیض سارے ملک میں اور مدرسوں کی امداد بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو دیندار بھی بنایا ہے، باحیثیت بھی بنایا ہے، اور یہ اپنا پیسہ دین کے راستے میں لگاتے ہیں
اور علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ اگر پیسہ آیا تو دین سے پھر جاتے ہیں لوگ، مگر یہاں دین کی ایسی تربیت ہوتی ہے اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ سے یہ حضرات وابستہ ہیں، تو ساری زندگی یہ دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ مدارس ہیں جن کا فیض اتنا زیادہ ہے۔ ہر مسلمان کو مدرسوں سے وابستہ رہنا چاہیے، مسجدوں سے وابستہ رہنا چاہیے۔ یہ جو مسجدیں ہیں یہ دین کا پاور ہاؤس ہے، اس کا کنیکشن خانہ کعبہ سے، اور یہ جو مدرسے ہیں یہ مدرسے مسجد نبوی کے مدرسے صفہ سے جڑتے ہیں۔ اگر مسجد سے آپ کا تعلق ہے، مدرسے سے تعلق ہے، تو علم کی، دین کی روشنی آپ کے گھر آتی رہے گی۔ اور اگر گھر کے اندر بہترین پنکھے، کنکمے، بلب، ٹیوب لگوا رکھے ہیں آپ نے، اب کنیکشن نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا۔ اس لیے مدرسے اور مسجدیں یہ دین کا پاور ہاؤس ہیں، یہ علم کا پاور ہاؤس ہیں۔ ہر مسلمان کو ان سے وابستہ رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچنا ہے اور جہنم کی آگ کا مستحق آدمی کیسے ہوتا ہے اور جنت کا کیسے ہوتا ہے، یہ آپ کو مدرسوں سے ہی معلوم ہوگا۔ بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ مدرسے میں دینی تعلیم آپ دیں، قرآن و حدیث پڑھوائیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ آپ عصری تعلیم نہ دیں، آپ اپنے بچوں کو عصری تعلیم نہیں پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، پروفیسر بنائیں، کچھ بھی بنائیں، لیکن وہ بچہ ڈاکٹر ہو تو مسلمان بھی ہو، سائنٹسٹ ہو تو مسلمان بھی ہو، پروفیسر ہو تو مسلمان بھی ہو۔ اس لیے دینی تعلیم کے بغیر دین باقی نہیں رہے گا، دین زندہ نہیں رہے گا، بچہ مسلمان بن کر نہیں رہ سکتا۔ تو مسلمان بن کر رہنے کے لیے دینی تعلیم ضروری ہے۔ ملک میں باعزت شہری بن کر رہنے کے لیے دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اس لیے دینی تعلیم ہو، بچوں کی تربیت ہو، بچیوں پر بھی نظر ہو، حیا، پردہ، شرم، یہ سب آہستہ آہستہ گھروں سے رخصت ہو رہا۔ پہلے تو ٹی وی نے جنازہ نکالا اور اس کے بعد اب موبائل اور نیٹ نے دین کا، اخلاق کا، حیا کا، خاندانی روایات کا، سب کا کباڑہ کر دیا۔ اس لیے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی مشغولیات پر بھی نظر رکھیں، موبائل پر بھی نظر رکھیں اور اچھے انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ کئی جگہ مجھ سے لوگوں نے بیان کیا کہ آج کو ایجوکیشن یا مخلوط تعلیم کی وجہ سے بہت سی مسلم بچیاں، بہت سی کا مطلب دسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں اور 50,000 اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، وہ غیر مسلم بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب مخلوط تعلیم ہوگی، حیا نہیں ہوگی، خاندان کی کوئی بندش نہیں ہوگی، تو یہی ہوگا۔
جو اصلاً دیندار ہوتے ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ یورپ امریکہ کہیں بھی جاتے ہیں تو دیندار ہی رہتے ہیں، لیکن اگر دینی تعلیم نہیں ہے تو بچہ اور بچی آزاد ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، 10-12 سال پہلے کی، حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کسی یورپی ملک کا، کہ ایک دیندار فیملی کی ایک بچی عیسائی کے ساتھ چل گئی، گھر والے بہت پریشان، ماں باپ دیندار، بہت سمجھایا بچی کو، وہ مانی نہیں، اور آخر میں اس نے یہ کہا کہ آپ آج پریشان ہیں، پہلے آپ نے ہمیں کوئی تعلیم اسلام کی نہیں دی، میں نہیں جانتی اسلام کیا ہے، میں نہیں جانتی قرآن کیا ہے، میں نہیں جانتی حیا کیا ہے، کچھ نہیں سکھایا آپ نے مجھے اتنا آزاد کر دیا، اور اب میں اپنی پسند سے اگر کسی سے شادی کرنا چاہوں تو آپ بیچ میں پریشان ہوتے ہیں، یہ سب کام تو پہلے کرنا چاہیے تھا۔ تو اصل یہی ہے، اپنے بچوں کو جہنم میں جانے سے روکیں، نہیں تو یہی بچے ہمیں اپنے ماں باپ کو جہنم میں لے جانے والے بنے۔ اس لیے ماحول بہت خراب ہے، فرقہ پرست طاقتیں گھر واپسی کی بات کر رہی ہیں، اور ہمارے بچے اور بچوں کی دینی تربیت اگر نہیں ہے تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے فوراً۔ تو ہمارے معاشرے کی ہمیں فکر کرنی ہے، ہمارے اپنے گھر کی بھی فکر کرنی ہے۔ تو ہم تو اس لیے آئے تھے کہ ہم دوسروں میں دعوت اور تبلیغ کا کام کریں، تو یہاں تو خود بھی مسلمان ہونا مشکل ہو رہا ہے، اپنے گھر والوں کو مسلمان رکھنا مشکل ہو رہا ہے، تو پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کریں، بچوں اور بچیوں کی تربیت کریں، تربیت ضروری ہے۔ عبداللہ ناصر علوان ایک بڑے مصنف ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تربیت الاولاد فی الاسلام، اس میں ایک واقعہ عجیب لکھا ہے کہ شام کا سیریا کا ایک بچہ تھا، اس نے چوری کی، یہ بڑا ہو گیا، جب اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا، پہلے کی بات ہے جب اسلامی قانون تھا، تو اس بچے نے کہا کہ اگر میرا ہاتھ کاٹتے ہو تو سب سے پہلے میری ماں کا ہاتھ کاٹو، پہلے میری ماں کا ہاتھ کاٹو پھر میرا ہاتھ کاٹنا، اس لیے کہ مجھے چوری میری ماں نے سکھائی۔ پہلے میں پڑوسی کے گھر سے ایک انڈا چورا کے لایا، ماں نے اسے خوب فرائی کر کے دیا، کہا بیٹا کھا لے، بہت مزیدار ہے۔ اگر اس کو واپس کرایا ہوتا، مجھے تنبیہ کی ہوتی تو میں چور نہ بنتا۔ تو ایک دن ایک انڈا لایا، دوسرے دن 2 لے آیا، تیسرے دن 3 لے آیا، چوتھے دن مرغی پکڑ لایا، اس طرح آہستہ آہستہ میں واقعی چور بن گیا۔ تو باپ اور ماں اور گھر کے ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تربیت دیں، تعلیم، تربیت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، کہیں پر آپ تھے، حضرت حسن یا حضرت حسین، ان دونوں میں کوئی صاحب آپ کے ساتھ تھے، آپ کے نواز، صدقے اور زکوٰۃ کی کھجوریں رکھی ہوئی، تو ایک کھجور لے کر انہوں نے منہ میں ڈالی، چھوٹی عمر ہے، مگر حضور نے فرمایا کف کف، تھوکو تھوکو، وہ کھجور ان کے منہ سے نکلوا دی آپ نے، اور فرمایا کہ یہ زکوٰۃ کی کھجور ہے، یہ غریب مسلمانوں کا حق ہے، ہمارے لیے اس کا کھانا جائز ہے۔ تو بچپن میں اگر آپ نہیں سکھائیں گے تربیت نہیں ہوگی۔ آج کیا ہوتا ہے، اگر کچھ کہا جائے تو میں بچی ہے اور ابھی تو یہ بچہ ہے، بڑا ہوگا تو خود سیکھ جائے، اور بڑا ہو کر جب خود سیکھتا ہے تو پھر اسی طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی۔ تو ہر چیز ماں باپ کو، استاد کو، بچوں کو نرمی سے سکھانی چاہیے۔
تو یہ مدارس یہ اللہ کی برکت ہیں، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور یہاں ایک بڑی نعمت ہے یہ مدرسے۔ یہاں اسلام آیا صوفیہ کے ذریعے، مگر باقی رہا اور پھیلا ان مدرسوں اور ان دینی تبلیغی جماعتوں اور علماء اور مشائخ کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدارس سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں، بچیوں اور سماج کے لوگوں کی اصلاح کی بھی ہم کوشش کریں، اور ہر شخص اپنی حد تک اس بات کی کوشش کرے۔ سماج جو ہے بہت سارے لوگوں سے مل کر بنتا ہے۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خراب ہو۔ ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ٹھیک ہو جائیں تو معاشرہ ٹھیک ہو۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ معاشرے کا ہر فرد یہ چاہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اگر سارے لوگ اپنی اپنی اصلاح کی فکر کریں تو سماج اور معاشرہ خود سدھرتا ہے، اور ہر آدمی یہ چاہے کہ دوسرے لوگ اصلاح کریں تو اس طرح معاشرہ سدھرتا نہیں۔ اس لیے یہ جو تینوں نعمتیں ہیں، مدرسوں کی، دعوت اور تبلیغ کی، اور خانقاہی نظام کی، تینوں سے وابستہ رہیں، تینوں کی مدد کریں، تینوں سے جڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت کرے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی تھی، اس پر تو بولنے کا موقع نہیں ملا۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس نصیحت کی کتاب کو ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو علماء نے لکھا ہے قرآن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، حدیث قرآن کا بیان اور تفسیر ہے، تو اللہ تعالیٰ حدیث کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ تو جب اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، قرآن پڑھنے والوں کی حفاظت نہیں کرے گا؟ حدیثیں پڑھنے والوں کی حفاظت نہیں کرے گا؟ قرآن اور حدیث پڑھانے کے جو ادارے ہیں ان کی مدد کرنے والوں کی حفاظت نہیں کرے گا؟ سب کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے اپنے کو قرآن سے وابستہ رکھیں، حدیثوں سے وابستہ رکھیں، علماء سے وابستہ رکھیں، بزرگوں سے وابستہ رکھیں، اور انشاءاللہ یہ چیز ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گی، دین کی حفاظت کرے گی۔ اور ایک بات اور کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ نئی نسل تک دین منتقل کرنا یہ ہم اس نسل کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اساتذہ کا اور ہمارے مشائخ کا صدقہ ہے کہ دین ہم تک پہنچا، ہمارے اساتذہ کا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت کریں اور حفاظت کی کوشش کریں۔ حفاظت تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اگر ہم کوشش کریں گے تو ہماری بھی حفاظت ہوگی، اور نئی نسل تک دین کو منتقل کریں۔ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت ہوا تو انہوں نے سارے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان کو فکر تھی، بڑے نبی ہیں، یہ جو توحید خاندان میں اللہ نے جس کا بیج بویا ہے، جس کے لیے ہم سب نے محنت کی ہے، وہ توحید باقی رہے گی یا باقی نہیں رہے گی؟ تو ان کے بچوں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، پوتوں نے، نواسوں نے، سب نے یہ کہا کہ آپ کے بعد بھی ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے رہے، حضرت اسحاق کرتے رہے، حضرت اسماعیل کرتے رہے، حضرت ابراہیم کرتے رہے، ہم کفر اور شرک نہیں کریں گے۔ تو حضرت یعقوب کو اطمینان ہوا۔ آج
کسی بھی آدمی کے انتقال کا وقت ہوتا ہے تو اس کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، کوئی بینک بیلنس ہے یا نہیں، پراپرٹی اس کے لیے ہے نہیں، دکان ہے یا نہیں، مکان بنا سکے یا نہیں بنا سکے، یہ بعد میں کیسے رہے گا، کیسے کھائے گا پیے گا۔ حالانکہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے دین اور ایمان کی فکر ہونی چاہیے، دین اور ایمان باقی رہنے اور رکھنے کا انتظام ہونا چاہیے، اور ایسی تربیت ہونی چاہیے جب ہم اپنے بچوں سے یہ پوچھیں کہ ہمارے بعد اس ملک میں تم کیسے رہو گے، تو بچے یہ جواب دیں کہ ہم آپ کے بعد بھی اپنے دین و ایمان کے ساتھ رہیں گے، اپنی مسجدوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے مدرسوں کے ساتھ رہیں گے، اپنے بزرگوں کے ساتھ رہیں گے، اپنی خانقاہوں کے ساتھ رہیں گے، اپنی تہذیب کے ساتھ رہیں گے، اپنی شخصیت اور اپنی پہچان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ جواب جب ہوگا جب ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہوگا، دینی تربیت کی ہوگی، دینی تعلیم دی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام دینی امور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں حضرت دعا فرمائیں۔ بانی جامعہ حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم زیادہ بیمار ہیں، حضرت کے لیے دعا فرمائیں، اور ہمارے جامعہ کے جتنے محسنین وغیرہ دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام محسنین معاونین کے درجات کو بلند فرمائیں۔ تمام کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ حضرت کی مستجاب دعاؤں پر مجلس کا اختتام ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر۔ ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مكروبا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں، اے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کو بابرکت زندگی نصیب فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، اس کے بانی حضرت مولانا ہاشم صاحب کو اے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی خدمات کو اور ان کے بعد یا ان کے ساتھ جو حضرات مدرسے کا اہتمام سنبھالے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما۔ جو حضرات مدرسے کا تعاون فرما رہے ہیں، اے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ معاونین اور محسنین کے حالات درست فرما، تجارت میں برکت عطا فرما، حلال روزی کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب میں استقامت پیدا فرما۔ اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آپ کی سچی اتباع نصیب فرما، آپ کے صحابہ کی محبت نصیب فرما، قرآن کریم سے محبت پیدا فرما، طلباء سے محبت پیدا فرما، اہل علم سے محبت پیدا فرما، علماء اور مشائخ سے محبت پیدا فرما، غریبوں اور مسکینوں کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی خدمات قبول فرما۔ اے اللہ شروع سے اب تک جن حضرات نے بھی تعاون کیا ہے، جو حضرات بھی نظام میں شامل رہے ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ جو حیات ہیں اے اللہ زیادہ سے زیادہ ان کو خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کو لمبی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام مدارس کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، اس مدرسے کی حفاظت فرما، گجرات کے اور تمام صوبوں کے سارے مدارس کی حفاظت فرما۔
اے اللہ جہاں جہاں تعلیم کا کام ہو رہا ہے یا دعوت اور تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ دعوت اور تبلیغ کی بھی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مشائخ کی حفاظت فرما، اے اللہ حاکموں کے شر اور فتنے سے تمام امت کی حفاظت فرما، تمام علماء کی حفاظت فرما، تمام طلباء کی حفاظت فرما، تمام مدرسوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی تجارت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے اندر دین سے محبت پیدا فرما، ہمارے گھروں میں دین پیدا فرما، ہمارے بڑوں میں دین پیدا فرما، ہمارے بچوں میں دین پیدا فرما، ہماری خواتین میں دین پیدا فرما۔ اے اللہ دینی تعلیم گھروں میں رائج کرنے کی اور سنت کو زندہ کرنے کی اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن خواتین نے بھی مدرسے کا تعاون کیا ہے، اے اللہ جن محسنین اور محسنات نے تعاون کیا ہے، اے اللہ ہر طرح کے تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو قبول فرما، جو فاضل ہوئے ہیں اے اللہ انہیں بھی قبول فرما، جو حافظ ہوئے ہیں انہیں بھی قبول فرما، ان کو اور ہم سب کو ساری زندگی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دعوت اور تبلیغ میں لگنے کی توفیق عطا فرما، اساتذہ علماء اور مشائخ سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی سیئات سے حفاظت فرما، ہر طرح کے حسنات سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی دعائیں کی گئی ہیں ٹوٹی اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما۔ آج جو حضرات تشریف لائے ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے جن کا ہم پر حق ہے، اے اللہ ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ہماری خواتین اور ماؤں اور بہنوں کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ہم سب کو اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے لیے جینے اور دین کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، تمام مہمانوں سے درخواست ہے کھانا کھا کر جائیں۔ تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔